بارش کی وجہ سے میرا پورا وجود بھیگ چکا تھا اور ٹھنڈ سے میں بہت زیادہ تھرتھرا رہی تھی، لیکن میں ابھی ایک قدم آگے بڑھانے ہی والی تھی جب اچانک میرا پاؤں سلپ ہوا اور میں سڑک پر گرنے لگی۔ ایک چیخ میرے حلق سے نکلی۔ اس سے پہلے کہ میں پوری طرح سڑک پر گر جاتی، مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے تھام لیا ہو۔ جیسے ہی میں نے نظریں گھما کر دیکھا تو وہ ایک نوجوان تھا جس نے مجھے سہارا دیا تھا اور گرنے سے بچایا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کافی خوبصورت نوجوان تھا اور اس کی حسین پرکشش آنکھوں میں کھو سی گئی تھی۔ اگلے ہی پل میں جھٹ سے اس سے الگ ہوئی تھی۔ وہ نوجوان میرے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا اور سمجھ گیا تھا کہ میں رو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑا اور اپنے آنسو صاف کیے، پھر سنبھل کر اس سے کہا، تمہارا بہت شکریہ، تم نے مجھے گرنے سے بچا لیا۔ وہ نوجوان میرے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگا، مجھے تم کافی پریشان لگ رہی ہو، اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ علاقہ تو بہت سنسان ہے۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اپنی گھٹن زدہ زندگی یاد آ گئی، جس نے مجھے اپنے گھر سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میرا نام حورین ہے۔ میں اپنے اماں ابا کے ساتھ 5 سال تک ہی رہی تھی۔ اس کے بعد میری ماں کا نہ جانے کیسے انتقال ہو گیا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد ہی میرے ابا نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میری سوتیلی ماں کی بھی ابا کے ساتھ یہ دوسری شادی تھی۔ پہلی شادی سے ان کی 3 بیٹیاں تھیں، لیکن وہ عورت بہت زیادہ امیر تھی، جس کی وجہ سے ابا نے اس سے شادی کر لی تھی۔ جیسے ہی ابا مجھے لے کر اس عورت کے گھر گئے، تب سے ہی اس عورت نے مجھے بس ایک کام والی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھ پر ظلم کرتی تھی، اور اس کی 3 بیٹیاں مجھے ہمیشہ تنگ کرتی رہتی تھیں اور مجھے بدصورت ہونے کا طعنہ دیتی تھی۔ میں مانتی تھی کہ میں اتنی خوبصورت نہیں تھی، لیکن میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو پرکشش محسوس کیا تھا۔ بس میرا رنگ تھوڑا سانولا تھا، لیکن میں ان تینوں کے مقابلے میں خوبصورت نقوش کی حامل تھی۔ بس انہوں نے کریم اور ٹوٹکوں کے استعمال سے اپنے رنگ کو نکھار لیا تھا۔ ایک دن میری سوتیلی بہن کو لڑکے والے دیکھنے آئے، تو میری سوتیلی ماں نے مجھے اسٹور روم میں بند کر دیا تاکہ کہیں لڑکے والے مجھے دیکھ کر پسند نہ کر لیں۔ وہ ہمیشہ مجھ پر ایسے ہی ظلم کرتی تھی۔ ایک روز جب میں کچن میں برتن دھو رہی تھی، تب غلطی سے میرے ہاتھ سے سوتیلی ماں کے جہیز کا کانچ کا گلاس ٹوٹ گیا۔ اس پر میری سوتیلی بہنوں نے فوراً جا کر اپنی ماں سے میری شکایت لگائی۔ دیکھیں ماما، اس اندھی لڑکی نے آپ کا گلاس توڑ دیا ہے۔ آپ کا ایک ہی تو جہیز کا یہ گلاس بچا تھا، اب وہ بھی چلا گیا۔ سوتیلی ماں نے جیسے ہی یہ سنا تھا تو اسی وقت اس نے مجھے تھپڑوں سے اڑا دیا تھا۔ وہ مجھے جا بجا مارنے لگی تھی۔ مجھ پر کافی ظلم ڈھائے تھے۔ اس وقت میرے ابا میری سوتیلی ماں کا بزنس سنبھال رہے تھے۔ وہ کسی میٹنگ میں گئے ہوئے تھے۔ اگر وہ واپس آ کر یہ تماشا دیکھ بھی لیتے تو بھی وہ مجھے سوتیلی ماں سے کبھی نہ بچاتے، بلکہ الٹا وہ مجھ پر ہی الزام لگاتے اور مجھے ہی ڈانٹتے، کیونکہ بس انہیں پیسوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ پیسے بھی تو میری سوتیلی ماں کے ہی تھے۔ میرے ابا انہی کے ٹکڑوں پر پل رہے تھے۔ اس کی وجہ سے ہی تو وہ جان بوجھ کر میری سوتیلی ماں کے سامنے مجھے سنا دیا کرتے تھے تاکہ ان کے دل کو سکون پہنچے۔ میرا ضبط جواب دے چکا تھا۔ میں روز اپنے اسٹور روم میں جا کر روتی تھی۔ وہی تو میرا کمرہ تھا۔ اس کے علاوہ گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں سارا دن اسی بات کا رونا روتی تھی اور اپنی سگی ماں کو یاد کرتی رہتی تھی۔ ایک روز اچانک ہی مجھے پتہ چلا تھا کہ میرا باپ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ مل کر میری شادی کی پلاننگ کر رہا ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شکر ہے میری اس گھر سے جان چھوٹے گی، اور آگے جا کر کیا پتہ وہ لوگ مجھ پر ترس کھائیں۔ لیکن جیسے ہی مجھے پتہ چلا تھا کہ میری شادی ایک بوڑھے انسان کے ساتھ ہو رہی ہے، تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے چپکے سے ابا کو اس انسان سے ملتے دیکھا تھا جو کہ بہت بوڑھا شخص تھا۔ دراصل وہ میری سوتیلی ماں کا بزنس پارٹنر تھا، اور میرے ابا چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ رشتہ داری بن جائے۔ اسی وجہ سے میرے ابا مجھے بلی کا بکرا بنا رہے تھے۔ میں نے جیسے ہی یہ سب دیکھا تھا تو میں نے فوراً ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں اور اس گھر میں نہیں ٹک سکتی۔ وہ بوڑھا شخص میرے باپ سے بھی زیادہ عمر کا تھا، اور تو اور شرابی انسان تھا۔ مجھے پیسے سے کوئی غرض نہیں تھی، لیکن مجھے اب اپنی زندگی میں سکون چاہیے تھا۔ تبھی اسی وقت میں نے فوراً فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ گھر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میرے باپ کا بھی سایہ میرے سر سے اٹھ جائے گا، بس مجھے اپنی جان اور اپنی عزت کی پرواہ تھی۔
میں جانتی تھی کہ اگر میں زیادہ دیر یہاں رہی تو میرا نصیب بھی میرے ابا خراب کر دیں گے۔ میں فوراً ہی رات کے پہر جلدی سے اپنا ضروری سامان ایک تھیلے میں ڈال کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھی، پر اس وقت بہت زیادہ سردی تھی۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا جسے اوڑھ کر میں اپنی سردی کم کر لیتی۔ راستے میں ہی بارش شروع ہو گئی تھی اور یوں میں نے جیسے ہی شہر کی حدود کو پار کیا تھا تو اس سڑک کے پاس جا کر بارش کے تھمنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن بارش تو زور و شور سے ہو رہی تھی۔ میرا سارا وجود بھیگ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا قدم آگے بڑھاتی، جب میرا پیر پھسلا اور میں گرتے گرتے بچی تھی، کیونکہ اس نوجوان نے مجھے سہارا دیا تھا اور مجھے تھام لیا تھا، تو میں نے کچھ دیر بعد خود کو اس کی پناہوں میں محسوس کیا تھا۔ میں فوراً ہی اس سے الگ ہوئی تھی اور اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ نوجوان میری آنکھوں میں گھور رہا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ میں رو رہی ہوں، تبھی مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم ٹھیک تو ہو نا؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ اور یہاں بیچ سڑک پر بارش کے وقت تم رات کو کیوں بھٹک رہی ہو؟ تم جانتی ہو نا کہ تمہاری عزت خطرے میں ہے، کوئی بھی آ سکتا تھا۔ اس کی بات سن کر میں اور بھی زیادہ رونے لگی تھی، اور یوں میں نے اسے اپنا ماضی بتا دیا تھا۔ میری باتیں سن کر وہ گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ وہ مجھے کافی سنجیدہ مزاج نوجوان لگا تھا، لیکن وہ بلا کا خوبصورت تھا۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو، میری مدد کرو، مجھے کہیں لے چلو۔ میری بات سن کر وہ چونک گیا تھا۔ کہنے لگا، کیا تم گھر کا کام کر سکتی ہو؟ اگر تمہیں میں ملازمہ لگوا دوں تو کیا تم وہاں جا کر کام کر لو گی؟ اس کی باتیں سن کر جلدی سے میں نے سر ہلا دیا کہ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں سارا کام جانتی ہوں، بس تم مجھے کوئی کام دلوا دو اور میرے سر پر چھت آ جائے گی تو مجھے اور کیا چاہیے۔ نوجوان نے سر ہلایا اور کہنے لگا، آؤ میرے ساتھ چلو۔ میں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی تھی۔ بارش ہلکی ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ نوجوان ایک حویلی کے آگے رکا تھا، پھر مجھ سے کہنے لگا، چلو آؤ میرے ساتھ اندر آ جاؤ۔ اس کے ساتھ میں حویلی کے اندر چلی گئی۔ میں نے حویلی میں یہاں وہاں نظریں دوڑائیں تو مجھے 3 بلیاں دکھائی دیں۔ وہ سفید رنگ کی بلیاں کافی خوبصورت تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر آوازیں نکالنے لگیں۔ جیسے ہی نوجوان نے بلیوں کو دیکھا تو فوراً ان کے پاس چلا گیا اور انہیں اٹھا کر پیار کرنے لگا۔ مجھے نوجوان کی یہ حرکت بہت پسند آئی۔ پھر بلیوں کو ان کی جگہ پر رکھ کر وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا، تم فی الحال ملازموں کے کوارٹر میں چلی جاؤ، میں جب تمہیں بلاؤں گا تو تم میرے ساتھ حویلی کے اندر آ جانا۔ اس نے مجھے ایک راہداری دکھائی اور میں اس راہداری کے اندر چلی گئی۔ اندر جاتے ہی مجھے عجیب و غریب لوگ دکھائی دیے۔ نہ جانے یہ کیسا خاندان تھا، وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر ایک عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی، تم انسان ہو؟ اس کی باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے لگا جیسے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ تب وہ دوسری عورت کے ساتھ میرے بارے میں سرگوشی کرنے لگی۔ اگلی صبح اس کمرے میں دستک ہوئی تو میں نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ وہی نوجوان میرے سامنے کھڑا تھا۔ پھر سر جھکا کر کہنے لگا، آؤ میں تمہیں مالکن سے ملواتا ہوں۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی حویلی کے اندر آ گئی۔ حویلی کافی خوبصورت تھی، لیکن صبح کے وقت کوئی گہما گہمی نہیں تھی۔ رات کو جب میں حویلی آئی تھی تو یہاں شادیانے بج رہے تھے، لیکن اب خاموشی تھی۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی جب اچانک مجھے ایک بھاری بھرکم آواز سنائی دی۔ میں نے سامنے دیکھا تو وہ ایک خوبصورت عورت تھی جس نے اپنے سر پر ایک خوبصورت تاج پہنا ہوا تھا، اور وہ کافی شان و شوکت سے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ تبھی اس نے نوجوان کو دیکھ کر کہا، ہاں زرقان، بتاؤ انتظام ہو گیا؟ نوجوان نے نظریں جھکا کر کہا، جی مالکن، یہ دیکھیں، یہ آج سے آپ کے ہر کام کرے گی، میں نے اسے آپ کی خاص ملازمہ کے طور پر رکھا ہے۔ مالکن نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر میرے پاس آ کر اچانک سے مجھے سونگھنے لگی۔ پھر کچھ دیر بعد نوجوان سے کہنے لگی، زرقان، یہ تو ایک انسان ہے، تم ایک انسان کو میری ملازمہ کے طور پر رکھ رہے ہو، میں نے تمہیں کہا تھا کہ جن زادی کو لانا۔ ان کی یہ باتیں سن کر تو میں پھٹی پھٹی نظروں سے ان دونوں کو گھور رہی تھی۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ کیا چل رہا ہے، پر میں اتنا جان گئی تھی کہ یہ لوگ ہم سے الگ ہیں۔ تبھی وہ نوجوان کہنے لگا، مجھے کوئی بھی جنزادی نہیں ملی، لیکن یہ غریب لڑکی راستے میں ملی تھی تو میں اسے آپ کی خدمت میں لے آیا۔ نوجوان کافی گھبرا کر مالکن سے بولا تھا،
اس کی بات پر مالکن نے مجھے کہا، سنو لڑکی، اب آج سے تم میری ملازمہ ہو، تم میری خاص ملازمہ ہو اور میرا خاص خیال رکھو گی، سمجھی؟ پھر اس نے جلدی سے کہا، جاؤ اور کچن میں میرے لیے اچھا سا کھانا تیار کرو۔ مالکن نے جیسے ہی حکم دیا میں کچن میں چلی گئی تھی۔ میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ مجھے 10 منٹ کا وقت دیا گیا تھا اور خبردار کیا گیا تھا کہ اگر میں 10 منٹ سے زیادہ لیٹ ہوئی تو وہ مجھے چھوڑیں گی نہیں۔ تبھی اچانک کھانا بناتے ہوئے ایک چیخ میرے کانوں میں گونجی۔ میں نے جلدی سے اپنا کام چھوڑا اور باہر کی طرف آ گئی۔ وہ ہولناک منظر دیکھ کر میری ٹانگیں کانپنے لگی، کیونکہ مالکن ایک بوڑھے شخص کو بے دردی سے ہنٹر سے مار رہی تھی اور وہ مسلسل اسے مارتی جا رہی تھی۔ یہ دردناک منظر دیکھ کر میں سہم سی گئی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے روکوں، لیکن اگر میں کچھ کرتی تو ضرور میری بھی شامت آتی۔ نوجوان بھی سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ مالکن اپنے ملازمین کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد میں سارا کام مکمل کر کے جیسے ہی حویلی کے باہر بنے اس باغیچے میں آئی، وہ بوڑھا شخص وہاں درد سے تڑپ رہا تھا۔ میں نے اس کے وجود پر زخم دیکھے تو میرا دل دکھنے لگا۔ میں نے اس بوڑھے شخص کی مدد کرنا چاہی۔ میں اس کے پاس گئی تو وہ مجھ سے کہنے لگا، پیاری بیٹی، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ یہاں آ کر تم نے اپنی مصیبت کو دعوت دی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے اس سے کہا، آخر وہ مالکن ہم سب پر اتنا ظلم کیوں کرتی ہے؟ کیا اسے رحم نہیں آتا؟ اور آپ یہاں سے کیوں نہیں بھاگ کر چلے جاتے؟ تبھی وہ بوڑھا شخص کہنے لگا، تم نہیں جانتی، تم ایک انسان ہو۔ اس کی باتیں سن کر میں پھر سے چونک گئی تھی۔ تب میں نے اس سے سوال کیا، میں انسان ہوں تو آپ لوگ کون ہیں؟ یہ حویلی کس کی ہے؟ میری بات سن کر وہ بوڑھا نوجوان کہنے لگا، ہم لوگ جنات کی بستی سے ہیں، اور جو اس حویلی کی مالکن ہے وہ بھی ایک جن زادی ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ سنا تو میرے سر پر جیسے آسمان گر گیا تھا۔ وہ شخص پھر سے مجھ سے کہنے لگا، دیکھو ابھی بھی وقت ہے، یہاں سے چلی جاؤ، یہ بری عورت بہت ظالم ہے، اس نے تو اپنے شوہر کو بھی نہیں چھوڑا۔ وہ یہ کہہ کر آنسو بہانے لگا اور درد سے پھر سے کراہنے لگا۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن میرے ساتھ یہ مظلوم جنات بھی تو تھے۔ تبھی مجھے اس نوجوان کا خیال آیا۔ اس کا خیال آتے ہی میں جلدی سے اس سے ملنے گئی۔ میں نے دیکھا تو وہ پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے مخاطب کیا اور کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ سب لوگ جنات ہیں، تم جانتے ہو یہ بات؟ مجھے لگا جیسے اسے بالکل بھی پتہ نہیں ہوگا، لیکن میری بات پر وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، ہاں میں بھی انہی جنات میں سے ہوں۔ اس نے مجھے یہ بات بتائی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ کہیں سے بھی جنات کی بستی کا نہیں لگتا تھا۔ تب میں نے اس سے پوچھا، پھر تم یہاں کیوں ہو اور آخر تم سب کو بچا کیوں نہیں لیتے؟ تم تو جنات میں سے ہو، تمہارے پاس تو طاقت ہوگی۔ میری بات پر وہ کہنے لگا، تم جانتی ہو میں کون ہوں اور یہ مالکن کون ہے؟ میں نے اس کی بات سن کر حیرت سے اسے دیکھا۔ تب وہ بولا، یہ مالکن دراصل ایک جن زادی ہے جس سے میں نے شادی کی تھی، اور میں اس سے شادی کر کے ساری زندگی پچھتا رہا ہوں کہ کاش میں نے اسے اپنی بیوی نہ بنایا ہوتا۔ دراصل یہ حویلی میری تھی۔ میں نے جیسے ہی اس سے شادی کی تو شادی کے بعد اس نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، یہاں تک کہ میری طاقتیں بھی اس نے چھین لی تھی، اور اب اس نے بھی مجھے اپنا غلام بنا لیا ہے۔ یہ بالکل میرے ساتھ غلاموں والا رویہ رکھتی ہے جیسے ان سب جنات کے ساتھ رکھتی ہے۔ اس کی باتیں سن کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ مجھے زرکان پر بہت زیادہ ترس آیا تھا جب وہ کہنے لگا کہ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، میں اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ جن زادی کسی اور خاندان سے تھی۔ ہم دونوں خاندان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ میں نے اس کے لیے بہت کچھ کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کے لیے اپنے خاندان سے لڑ کر یہ حویلی بھی خریدی تھی اور اپنی طاقتیں بڑھائی تھیں تاکہ میں اسے حاصل کر سکوں۔ پر میں کہاں جانتا تھا کہ جب میں اسے حاصل کر لوں گا اور میری اس کے ساتھ شادی ہو جائے گی تو یہ مجھے یوں دھوکہ دے گی۔ اس نے دھوکے سے میری ساری طاقتیں قید کر دی ہیں، اور یوں اس نے مجھے بھی اپنا غلام بنا کر رکھا ہے۔ اب اگر میں اس کی باتیں نہ مانوں تو یہ مجھ پر بھی ظلم کرتی ہے، اور میرے سارے خاندان کو بھی اس نے اپنا غلام بنا دیا ہے۔ وہ یہ کہہ کر آنسو بہانے لگا تھا۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا تھا۔
وہ مجھ سے کہنے لگا، تم ایک آدم زادی ہو، اگر تم سے کوئی بھی غلط کام ہوا یا پھر تم نے کوئی کام اس کے مطابق نہ کیا تو وہ تم پر بہت زیادہ غصہ کرے گی اور تمہیں جان سے مار دے گی۔ وہ انسانوں کی بہت بڑی دشمن ہے، لیکن تمہیں کام کی تلاش تھی اس لیے میں تمہیں یہاں لے آیا، پر اگر تم چاہو تو یہاں سے ابھی بھی واپس جا سکتی ہو۔ میں نے اس کی باتیں سنی تو فوراً اس سے کہا، نہیں، اب میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے۔ پہلے تو میں بھی چاہتی تھی کہ میں ایک دلدل سے دوسری دلدل میں آ کر پھنس گئی ہوں اور میں یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن میں اب تم لوگوں کو اس طرح مصیبت میں چھوڑ کر خود اپنی جان بچا کر نہیں بھاگ سکتی۔ میری بات پر وہ مسکرا دیا تھا اور مجھ سے کہنے لگا، میرا تو ایک ہی مقصد ہے، اگر وہ مقصد نہ ہوتا تو میں چاہتا تو یہاں سے بھاگ سکتا تھا، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی وہ کھوئی ہوئی طاقتیں واپس حاصل کروں اور اس حویلی کو دوبارہ واپس لے لوں۔ اسی وجہ سے میں صرف اور صرف اس جنزادی کی غلامی کرتا ہوں۔ بس میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں کہ میری طاقتیں مجھے واپس کیسے ملیں گی۔ اس کی باتیں سن کر میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ میں نے اسے کہا، تم کیوں انتظار کر رہے ہو؟ تم فوراً اس سے اپنی طاقتیں واپس لے لو۔ تب وہ کہنے لگا، یہ بہت مشکل کام ہے، میں بھی جنات میں سے ہوں اور اس طرح اس کے کیے گئے عمل کو میں توڑ نہیں سکتا۔ پھر وہ دوبارہ سے افسوس سے کہنے لگا، دیکھو وہ اتنی خوبصورت تھی، میں تو اس کی خوبصورتی میں پھنس گیا تھا، پر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے خوبصورت چہرے کے پیچھے اتنا گھناؤنا روپ چھپا ہوگا۔ میں نے ظاہری خوبصورتی کو ترجیح دی تھی، جس کی سزا میں اب تک بھگت رہا ہوں۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اپنی بدصورتی کے قصے یاد آنے لگے تھے۔ میں نے اس سے کہا، ایسی باتیں نہیں ہیں، بدصورت لوگوں کو تو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے۔ میں نے صرف اپنی بدصورتی کی وجہ سے اپنا گھر چھوڑا تھا، ورنہ اگر میں بھی خوبصورت ہوتی تو پھر میں ابھی اس وقت اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی رہی ہوتی۔ میں نے ٹھنڈی آہ بھر کے کہا تھا۔ میری بات سن کر زرقان فوراً میرے پاس آیا، میرے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے میرے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر کہنے لگا، کیسی باتیں کر رہی ہو، کتنی خوبصورت ہو تم، تمہارے اندر ایک ایسی کشش ہے، تبھی تو میں پہلی نظر میں تم سے۔ وہ جیسے ایک ہی سانس میں یہ بات کر رہا تھا، فوراً رک گیا جیسے اسے کوئی بات یاد آ گئی ہو، پھر فوراً وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا حویلی کے اندر جا رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے۔ میں واپس اپنے کوارٹر میں آ گئی تھی۔ جیسے ہی اپنے کوارٹر تک آئی تو 3-4 بلیاں مجھے بلا رہی تھیں، جیسے انہیں میری مدد چاہیے ہو۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ آواز کسی اور مخلوق کی آواز ہو۔ نہ جانے زرقان اتنی جلدی بھاگ کر حویلی کے اندر کیوں گیا تھا۔ یقیناً اس مالکن نے اسے بلایا ہوگا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو جلدی سے میں اپنے کوارٹر سے باہر آ گئی تھی۔ باہر وہی بلیاں گھوم رہی تھیں۔ تب اچانک میری نظر اس وجود پر گئی تھی جو سردی سے ٹھٹھر رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو وہ تو زرقان تھا۔ اسے دیکھ کر میں فوراً اس کے پاس آئی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے کہا تھا، زرقان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اتنی سردی میں تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میری بات سن کر زرقان فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ انہی بلیوں کو دیکھ رہا تھا اور انہیں دیکھ کر آنسو بہا رہا تھا۔ جب میں نے زرقان سے کہا کہ زرقان، یہ بلیاں آخر یہاں سارا دن کیا کرتی رہتی ہیں؟ ان کا کیا کوئی گھر نہیں ہے؟ کیا مالکن نے انہیں خریدا ہوا ہے؟ میری بات سن کر زرقان اور بھی زیادہ رونے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اتنے میں وہ ساری بلیاں زرقان کے پاس آ گئیں۔ زرقان انہیں پیار کرنے لگا تھا۔ تبھی مجھے کہنے لگا، حورین، تمہیں یہ لگتا ہے نا کہ یہ بلیاں سچ میں بلیاں ہیں جو سارا دن حویلی میں رہتی ہیں، لیکن دراصل یہ میرا خاندان ہے۔ میں نے اس کی بات سنی تو سمجھ نہ پائی۔ پھر آخر وہ پھر سے بولا، یہ بلیاں اصل میں میرے ماں باپ ہیں، جنہیں اس مالکن نے اپنی طاقت کے ذریعے بلیوں کا روپ دے دیا تھا۔ اس کی باتیں سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرا وجود تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ وہ بلیاں زرقان کے ارد گرد چکر کاٹ رہی تھیں اور زرقان انہیں بہت پیار کر رہا تھا۔ مجھے تو اب اس مالکن پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ میرے دل سے بد دعا نکلی تھی کہ یہ جنزادی جلدی سے فنا ہو جائے اور اس کا کام ختم ہو جائے۔ آخر کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب زرقان کہنے لگا، خبردار جو تم نے مالکن سے اس معاملے میں کوئی بات بھی کہی، ورنہ وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑے گی۔ وہ تو ہم میں سے کسی کو بھی جانور کا روپ دے سکتی ہے، وہ ایسے ہی کرتی ہے۔
جب اس کا دل چاہے تو کسی کو بھی مور بنا کر نچوا سکتی ہے یا کسی کو بھی بندر بنا کر اپنی کرتب دکھانے کا کہہ سکتی ہے۔ میں تو کافی دفعہ اس کی خواہش کی وجہ سے بندر بھی بن چکا ہوں۔ زرکان نے جیسے ہی یہ کہا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ سردی کی وجہ سے بہت زیادہ کانپ رہا تھا۔ تبھی میں نے اسے اپنے کوارٹر میں بلا لیا تھا اور یوں ہم رات دیر گئے تک باتیں کرتے رہے تھے۔ زرکان میرے چہرے کو ایسے دیکھتا تھا جیسے میں دنیا کی کوئی خوبصورت لڑکی ہوں، لیکن یہ بات غلط تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میں ایک سانولی رنگت کی عام سی لڑکی ہوں۔ جب بھی میں اپنی بدصورتی کا قصہ روتی تھی تو زرکان ہمیشہ مجھے یہی کہتا تھا کہ تم کتنی ناشکری ہو، خدا نے تمہیں کتنی فرصت سے بنایا ہے، تم میری نظر سے خود کو تو دیکھو۔ اس کی یہ باتیں میرے دل کی دھڑکنوں کو بڑھا دیتی تھیں۔ جب ہی ایک روز اچانک حویلی کی مالکن نے مجھے بلایا تھا، وہ مجھے نفرت بھری نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس کی نظریں لال انگارہ برسا رہی تھیں۔ مجھے کہنے لگی، میں نے سنا ہے کہ تم زرکان کے آگے پیچھے گھومتی رہتی ہو۔ تم یہ مت بھولو کہ تم ایک آدم زادی ہو، تم صرف اور صرف میری وجہ سے یہاں رہ رہی ہو۔ میرا دل تو کر رہا ہے کہ تمہیں مور بنا دوں اور ایسا نچواؤں کہ ساری زندگی یاد رہے گا۔ اس کی باتیں سن کر میں کافی زیادہ گھبرا گئی تھی۔ دل سے یہی دعا کرنے لگی کہ یا اللہ مجھ پر رحم کرنا۔ تب اچانک وہ کہنے لگی، مجھے خرگوش کا گوشت کھانے کا بہت زیادہ شوق ہے، ایسا کرو کہ تم خرگوش کا گوشت بناؤ، اور ہاں اگر ذرا سی بھی غلطی کی نہ تو اس بار تمہاری خیر نہیں۔ پچھلی دفعہ بھی تم نے بہت بد ذائقہ کھانا بنایا تھا، آج اگر تم نے ایسا کھانا بنایا تو تمہیں میں سزا دے کر رہوں گی۔ اس نے فوراً مجھے آنکھیں دکھا کر کہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میرا وجود ساکت ہو گیا تھا۔ میں فوراً ہی کچن میں گئی اور پھر جلدی سے خرگوش کے گوشت کو چولہے پر چڑھایا تھا۔ میں بالکل بھی یہ کام کرنا نہیں جانتی تھی۔ میں زندگی میں پہلی دفعہ خرگوش کا گوشت بنا رہی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی کہ اگر مجھ سے ذرا سی بھی غلطی ہو گئی تو اس بار تو میری جان بھی چلی جائے گی۔ میں نے اپنی طرف سے بہت سلیقے سے کھانا بنایا تھا، پر جیسے ہی مالکن کے سامنے کھانا رکھا تو اس نے ایک پل میں وہ کھانا جلدی سے دور پھینک دیا تھا۔ اس کے اس حرکت پر میں تڑپ کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ تب وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، آج تو تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچو گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے زرکان کو کہا تھا، جلدی سے ہنٹر لے کر آؤ، آج تو میں اسے سبق سکھا کر رہوں گی۔ میں نے جیسے ہی ہنٹر کا نام سنا تھا تو میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی کہ اب تو میں نہیں بچوں گی۔ زرکان لیکن سر جھکائے اسی جگہ جم گیا تھا۔ جب مالکن نے زرکان کو پھر سے کہا، سنا نہیں تم نے میں نے کیا کہا ہے، جلدی سے ہنٹر لے کر آؤ۔ مالکن کی گرجدار آواز سن کر زرکان نے اپنا سر اٹھایا تھا، لیکن ابھی تک وہ اسی جگہ پر کھڑا تھا۔ میں نے زرکان کو دیکھا تو اس کا چہرہ بالکل پرسکون تھا، جبکہ میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اگلے ہی پل نہ جانے مالکن نے کیا پڑھ کر اس پر پھونکا تھا، جب زرکان اوندھے منہ جا گرا تھا، لیکن وہ پھر سے کھڑا ہو گیا تھا اور مالکن کے پاس آ کر کہنے لگا، دیکھیں مالکن، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، یہ آدم زادی ہے، اگر آپ اس پر ظلم کریں گی تو آپ کی طاقتیں کم ہو سکتی ہیں، آپ کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کرنا کیا چاہتی ہیں۔ مالکن نے جیسے ہی اس کی باتیں سنی تو آنکھیں دکھا کر کہنے لگی، تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تم جانتے ہو نا میں جن زادی ہوں اور یہ آدم زادی ہے۔ یہ بدصورت لڑکی میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اگر میں نے اسے جان سے مار دیا تو بھی مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ زرکان نے فوراً کہا تھا، میں نے سنا تھا کہ اگر ہم کسی آدم زادی کے ساتھ ظلم کریں گے تو ہماری طاقتیں کم ہو جائیں گی، میں اسی وجہ سے آپ کو روک رہا ہوں، آپ اگر چاہیں تو اسے کوئی اور سزا دے سکتی ہیں۔ مالکن نے مجھے دیکھا اور پھر کہنے لگی، ٹھیک ہے، اس کی یہ سزا ہے کہ یہ پوری حویلی کی صفائی کرے گی اور کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا، میں بھی دیکھوں گی کہ کب تک یہ صفائی کرتی ہے۔ اس کے جاتے ہی میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ مجھے یہ صفائی کرنا بالکل منظور تھا، لیکن اگر وہ ہنٹر میرے وجود پر پڑتا تو میں وہ درد بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی اور شاید میں مر بھی جاتی۔ میں نے زرکان کا بہت شکریہ ادا کیا تھا اور یوں اب میں پوری حویلی کی صفائی کرنے لگی تھی۔ صفائی کر کر کے میرا وجود تھکن سے چور ہو چکا تھا، اور تو اور میرے پاؤں اور ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، لیکن مالکن کا حکم تھا کہ میں نے صفائی اکیلی ہی کرنی ہے۔ سارے ملازم مجھے دیکھ کر ترس کھا رہے تھے۔
ہر کوئی مجھ سے یہی پوچھ رہا تھا کہ ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن میں نے کسی کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ میں تھک کر بیٹھ گئی تھی، وہ بلیاں مجھے ہی دیکھ رہی تھیں۔ تبھی اچانک سے زرکان میرے پاس آیا تھا۔ اس کے پاس کوئی لیپ تھا، وہ جلدی سے میرے پیروں کو تھام کر اس پر لیپ لگانے لگا تھا۔ اس کی اس حرکت پر میں سٹ پٹا گئی تھی۔ جلدی سے میں نے اپنے پیر پیچھے کیے اور اسے منع کیا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی، یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تب زرکان کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ تمہیں کتنی درد ہو رہی ہے، تمہیں یہ سزا پہلی دفعہ ملی ہے، مجھے تو یہ ہر بار ملتی ہے، چپ کر کے مجھے میرا کام کرنے دو۔ اس نے کافی سنجیدہ ہو کر کہا تھا، اور پھر میرے ہاتھوں پر بھی وہی لیپ لگایا تھا۔ اس لیپ کے لگنے سے کچھ ہی دیر کے بعد میری جلن تھوڑی کم ہو گئی تھی۔ وہ بلیاں ہم دونوں کو ہی دیکھ رہی تھیں اور آپس میں اب کھیل رہی تھیں۔ تب زرکان ان بلیوں کو دیکھ کر خوش ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر تم خوش کیوں ہو رہے ہو؟ تب وہ کہنے لگا، دراصل وہ تمہارے ساتھ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو رہی ہیں اور میری اس حرکت پر مجھے سراہ رہی ہیں۔ میں حیران ہو گئی تھی۔ زرکان اور میں دونوں ہی اب مالکن سے چھپ کر کبھی چھت پر چلے جاتے تھے تو کبھی حویلی کے دوسرے حصے میں چلے جاتے تھے اور کافی دیر تک باتیں کرتے رہتے تھے، جبکہ مالکن کو کوئی خبر ہی نہیں ہوتی تھی۔ تبھی ایک روز میں نے زرکان سے پوچھا تھا کہ آخر تم کب اپنی طاقت واپس لوگے؟ زرکان نے کہا کہ میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں، اس دن جیسے ہی موقع ملے گا میں مالکن سے اپنی ساری طاقتیں واپس لے سکتا ہوں، لیکن اس میں تمہیں میری مدد کرنی ہوگی، کیونکہ میں ایک جن زادہ ہوں۔ میں مالکن سے اپنی طاقتیں واپس نہیں لے سکتا، کیونکہ مالکن نے عمل کے ذریعے وہ طاقتیں قید کی ہوئی ہیں اور میں عمل نہیں توڑ سکتا۔ تم ایک آدم زادی ہو، تم پر مالکن کے کسی بھی عمل کا اثر نہیں ہوگا، تم وہ طاقتیں واپس دلوانے میں میری مدد کر سکتی ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے فوراً اسے کہا کہ ہاں، میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گی۔ اور یوں اگلے ہفتے مجھے زرکان نے بتایا کہ آج جشن ہے، آج رات حویلی میں رونق لگی ہوگی، مالکن جشن منا رہی ہوگی اور یہ موقع اچھا ہوگا۔ تم مالکن کے کمرے میں چلی جانا اور وہاں جا کر وہ صندوق تلاش کرنا جس میں مالکن نے میری طاقتیں قید کی ہوئی ہیں، تم وہ زنجیر میرے پاس لے آنا۔ میں نے اس کی بات سمجھ لی تھی اور اب میں انتظار کر رہی تھی کہ کب رات ہو اور میں جلدی سے مالکن کے کمرے میں چلی جاؤں۔ جیسے ہی رات ہوئی، حویلی پھر سے سج گئی تھی، مہمان بھی آنا شروع ہو گئے تھے، اور تو اور مالکن بھی تیار ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جشن شروع ہو گیا تھا۔ ہم سارے ملازمین ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے اس بات کی حیرت ہوئی تھی کہ زرکان تو جشن میں بھی نہیں جا رہا تھا۔ زرکان نے مجھے اشارہ کیا تو اس کے اشارے کو سمجھ کر میں جلدی سے حویلی کے اندر چلی گئی تھی۔ اب میں مالکن کے کمرے میں جا رہی تھی۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر مالکن کو کسی بھی طریقے سے پتہ چل گیا کہ میں نے اس کی طاقتیں چرائی ہیں تو وہ مجھے چھوڑے گی نہیں۔ میں وہ صندوق تلاش کر رہی تھی جب اچانک مجھے ایک عجیب سی الماری دکھائی دی۔ میں نے جیسے ہی وہ الماری کھولی تو اس کے اوپر وہ صندوق پڑا تھا۔ میں نے جلدی سے وہ صندوق نکال لیا۔ زرکان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میں نے صندوق کھولا تو اس کے اندر ایک زنجیر پڑی تھی۔ وہ زنجیر بہت زیادہ موٹی اور بھاری تھی۔ میں نے جلدی سے اس زنجیر کو اپنے دوپٹے کے پلو سے باندھ لیا اور مالکن سے نظریں چھپا کر جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مالکن جشن میں مصروف تھی اور یوں میں نے جلدی سے وہ زنجیر زرکان کو دے دی تھی۔ زرکان بہت زیادہ خوش ہوا تھا۔ زرکان نے اس زنجیر کو توڑ دیا تھا اور یوں اس کی ساری طاقتیں واپس آ گئی تھیں۔ تبھی اچانک حویلی میں مالکن کی چیخ گونجی تھی۔ زرکان نے مجھے بتایا کہ مالکن کی ساری طاقتیں ختم ہو گئی ہیں اور وہ اسی وجہ سے چیخ رہی ہے۔ اب ہمیں جلدی سے اپنا کام کرنا ہوگا۔ زرکان نے فوراً ایک عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ یوں اچانک وہ میرے سامنے ایک خوفناک سائے کے روپ میں آ گیا تھا اور پھر اگلے ہی پل اس نے ان بلیوں پر پھونک ماری تھی۔ کچھ دیر بعد جب میں نے دیکھا تو وہ بلیاں بھی سائے کی شکل اختیار کر گئی تھیں۔ زرکان اب اپنی زبان میں ان سایوں سے مخاطب تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ سے اسی نوجوان کے روپ میں میرے پاس آ کر کہنے لگا، تمہارا بہت شکریہ ہورین، تم نے میرا بہت ساتھ دیا ہے۔ اب دیکھنا، میں اس مالکن جن زادی کو چھوڑوں گا نہیں۔ ابھی اس نے یہی کہا تھا جب اچانک ہی مجھے پیچھے سے ایک آواز سنائی دی تھی۔ وہ آواز مالکن کی تھی جو مجھے بلا رہی تھی۔
ڈرتے ڈرتے میں مالکن کے پاس گئی تو وہ مجھے کہنے لگی، میں جانتی ہوں تم نے ہی وہ ساری طاقتیں مجھ سے چرائی ہیں۔ تمہیں کیا لگا کہ مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ میں جانتی تھی کہ اس میں تمہارے جیسی بدصورت لڑکی کا ہی ہاتھ ہوگا، پر اب میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اچانک ہی مالکن نے پاس پڑی ایک تلوار اٹھائی تھی۔ وہ تلوار سے مجھ پر وار کرنے ہی والی تھی جب اگلے ہی پل میرے سامنے وہی خوفناک سایہ آ گیا تھا۔ سایہ اب اس مالکن کو کہنے لگا، اب تمہارا کھیل ختم ہوا۔ ہاں، میں نے ہی اس کو کہا تھا کہ وہ ساری طاقتیں مجھے دے دے، اس نے یہی کام کیا ہے، پر اب تمہارا کھیل ختم ہوا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تم نے جتنے عیاشی کے دن گزارنے تھے وہ گزار لیے ہیں، اب تم اس حویلی پر کبھی بھی راج نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس خوفناک سائے نے جن زادی کے اوپر حملہ کر دیا تھا۔ اس کے کچھ دیر بعد ہی وہ پھر سے اپنے زرکان والے روپ میں آ گیا تھا اور پھر سے حویلی کے سارے ملازموں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آج سے تم لوگ آزاد ہو، آج سے تم لوگ اپنی مرضی سے جی سکتے ہو، اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہو اور حویلی میں جہاں چاہے پھر سکتے ہو، کیونکہ اب یہ مالکن ختم ہو گئی ہے۔ میں نے اس کے قہر کو ختم کر دیا ہے، اب اس کا وجود ہمیں بالکل بھی پریشان نہیں کرے گا۔ اس کی ساری طاقتیں میں نے اپنے پاس قید کر لی ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی زرکان نے پوری حویلی میں پھونک ماری تھی اور اس کے فوراً بعد ہی حویلی کا نقشہ بالکل بدل گیا تھا۔ وہ حویلی بہت زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ پہلے تو مجھے اس حویلی سے بھی وحشت ہوتی تھی، پر اب یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ حویلی بہت زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی، اور تو اور سب کے لباس بھی بہت خوبصورت بن گئے تھے۔ وہ جو پہلے پھٹے پرانے کپڑوں میں پھرتے تھے، اب ان ملازمین کے وجود پر خوبصورت لباس آ گئے تھے۔ زرکان نے اپنے ماں باپ کو خوش آمدید کہا تھا اور ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ سے معافی مانگنے لگا تھا کہ اگر میں نے آپ لوگوں کی بات مان لی ہوتی تو میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا، میں آرام سے اس جنزادی کے ساتھ خوشی سے زندگی گزار رہا ہوتا جس کے ساتھ آپ میری شادی کرنا چاہتے تھے، پر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں اب اس جنزادی کو چھوڑوں گا نہیں۔ زرکان نے ایک نظر اس جنزادی کو دیکھا تھا جس کی طاقتیں تو ختم ہو گئی تھیں، لیکن ابھی بھی اس کی اکڑ نہیں گئی تھی، ابھی بھی وہ ٹس سے مس نہیں تھی، بس یہی چلا چلا کر کہہ رہی تھی کہ میں وہ تخت دوبارہ حاصل کر کے رہوں گی۔ تبھی زرکان نے اسے قید کر لیا تھا۔ اب وہ ایک بہت بڑے سے پنجرے میں قید تھی اور خوفناک آوازیں نکال رہی تھی۔ زرکان اس کے فوراً بعد میرے پاس آیا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ مجھے دونوں ہاتھوں سے تھام کر وہ بولا تھا کہ تمہارا بہت بہت شکریہ۔ آج تک میں نے تم جیسی حسین اور خوبصورت دل والی لڑکی نہیں دیکھی ہے۔ اس نے مجھ سے جیسے ہی یہ کہا تو میری آنکھوں سے خود بخود آنسو نکلنے لگے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کیا کہوں۔ جب زرکان کہنے لگا، میں نے باقی سب کو تو سب کچھ دے دیا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں۔ اب بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے جسے میں پورا کروں؟ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں دنیا کی ساری خوشیاں دے سکوں۔ اس نے کافی مان سے کہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میری آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ تب مجھے وہ سارے ظلم یاد آئے تھے جو میری سوتیلی ماں نے مجھ پر کیے تھے، یہاں تک کہ میرے باپ نے بھی مجھے نہیں چھوڑا تھا۔ میری آنکھیں پھر سے بھیگ گئی تھیں۔ تب میں نے اسے کہا کہ بس میں تو یہ چاہتی ہوں کہ میرا روپ ایسا ہو جائے کہ ہر کوئی مجھے دیکھتا ہی رہ جائے۔ آج کل کی دنیا میں خوبصورتی کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ خوبصورتی اور حسن عورت کا راج ہوتا ہے۔ بس میں چاہتی ہوں کہ میں اتنی خوبصورت ہو جاؤں کہ سر اٹھا کر اپنے معاشرے میں جی سکوں۔ زرکان نے میری باتیں سنی تو کہنے لگا، اگر تم یہ چاہتی ہو تو میں تمہاری یہ خواہش پوری کر دوں گا۔ اس کے فوراً بعد ہی وہ ایک ورد پڑھنے لگا تھا۔ میں نے نوٹ کیا تو وہ یا نورو کا ورد تھا۔ اس نے 100 دفعہ وہ ورد کیا تھا اور پھر میرے چہرے پر پھونک ماری تھی۔ اسے یہ کرتے دیکھ کر میں گھبرا گئی، لیکن اگلے ہی پل زرکان مجھے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا کہ اب تو تم پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی ہو، اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو تم خود کو دیکھ سکتی ہو۔ زرکان نے یہ کہا اور میرا ہاتھ تھام کر آئینے کی طرف لے گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی خود کو اس آئینے میں دیکھا تو اپنا عکس دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں خود کو پہچاننے سے انکار کر رہی تھی اور بار بار زرکان سے یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں نہیں، یہ میں نہیں ہو سکتی۔ زرکان کہنے لگا، یہ تم ہی ہو۔
میں نے ابھی تم پر جو یا نورو کا ورد کیا ہے، اسی وجہ سے تمہارے چہرے پر ایک نور سا آ گیا ہے اور تمہاری سانولی رنگت ایک دم دودھ جیسی سفید ہو گئی ہے۔ میں نے جیسے ہی اس کی باتیں سنی تو میں اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ میں ابھی بھی اسی حویلی میں رہ رہی تھی، پر اب میں حویلی کے اندر رہتی تھی۔ زرکان اس حویلی کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہا تھا۔ تبھی اچانک اسے پتہ چلا کہ جن زادی نے اس پنجرے سے فرار حاصل کر لیا ہے۔ جن زادی کے ساتھ کوئی ملازم ملا ہوا تھا، لیکن وہ کون تھا ابھی تک پتہ نہیں چلا تھا۔ جیسے ہی زرکان کو یہ خبر ملی، وہ جان گیا تھا کہ یہ ملازمہ تھی جو ہمیشہ جن زادی کے ساتھ رہتی تھی اور ہماری تمام خبریں جن زادی تک پہنچاتی تھی۔ اس نے ہی جن زادی کو فرار کروایا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ جن زادی حویلی کی حدود سے باہر جاتی، زرکان کے ملازموں نے اسے پکڑ لیا تھا اور وہ دوبارہ سے جن زادی کو واپس لے آئے تھے۔ لیکن اب زرکان نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ زرکان نے فوراً ہی جن زادی کو ایک چھپکلی کے روپ میں بدل دیا تھا۔ وہ چھپکلی کے روپ میں یہاں وہاں ٹہل رہی تھی، لیکن اس حدود سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ اس کی عجیب عجیب آوازیں پوری حویلی میں گونج رہی تھیں، جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ مجھے میرے اصلی روپ میں واپس لے آؤ۔ لیکن زرکان نے اسے سزا دی تھی۔ زرکان جن زادی کو اپنے ظلم کی وجہ سے تو معاف کر سکتا تھا، لیکن جن زادی نے زرکان کے ماں باپ کے ساتھ جو کچھ کیا تھا، اس کی وجہ سے وہ کبھی بھی جن زادی کو معاف نہیں کر سکتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ پتھر دل کا ہو چکا تھا۔ میں ابھی تک اسی حویلی میں رہ رہی تھی۔ جب ایک دن میں زرکان کے پاس گئی، میں نے اس سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں واپس اپنی بستی میں چلی جاؤں، اس لیے مجھے اجازت دے دو۔ وہ کہنے لگا کہ رکو، لیکن تم جاؤ گی کہاں؟ پر میں نے کہا کہ اب مجھے واپس جانا ہے۔ میرے اندر ایک ہمت آ گئی ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اگر تم چاہو تو تم ایک گھر جا سکتی ہو۔ دراصل میرا ایک آدم زاد دوست ہے، جس سے میری دوستی تب ہوئی تھی جب میں جن زادی کے لیے خالص دودھ لینے آدم زادوں کی بستی میں جاتا تھا۔ وہ شخص دودھ بیچتا تھا، پر جیسے ہی جن زادی کو پتہ چلا کہ میں اسے ملنے جاتا ہوں، اس نے اس آدم زاد کو مار دیا تھا۔ اس کی ایک بوڑھی ماں تھی۔ اب میں چھپ کر اس بوڑھی ماں سے ملنے جایا کرتا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس بوڑھی ماں کے پاس چلی جاؤ۔ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ وہ میرا آدم زاد دوست تھا جو اس کی اولاد تھا۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اسے سہارا دو، اور بدلے میں تمہاری ہر مدد کروں گا۔ تمہارے پاس سب کچھ آ جائے گا۔ میں نے جیسے ہی اس کی باتیں سنی تو فوراً ہی سر ہلا دیا۔ مجھے بھی ایک ایسی ہی عورت چاہیے تھی جو مجھے ماں کا پیار دے سکے، اور یوں میں زرکان کے بتائے ہوئے پتے پر چلی گئی۔ جیسے ہی اس گھر میں داخل ہوئی، اس بوڑھی عورت کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس کے چہرے پر بلا کا نور تھا۔ تبھی اس عورت نے مجھے اندر بلا لیا، اور جیسے ہی میں نے زرکان کا ذکر کیا، اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ وہ مجھے بہت پیار کرنے لگی۔ وہ عورت زرکان کی بہت تعریفیں کرتی تھی۔ میں اس عورت کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی تھی۔ اس عورت کے ہاں بچے قرآن مجید پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ یوں میں نے بھی بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ عورت بھی بہت دیندار تھی اور قرآن پاک کی حافظہ تھی۔ ایک دن زرکان اس عورت سے ملنے آیا تھا۔ وہ کبھی کبھار عورت سے ملنے جایا کرتا تھا اور میرے لیے بھی بہت سے تحفے لے کر آتا تھا۔ تبھی ایک روز مجھے یہ پتہ چلا کہ زرکان نے یا نورو کا ورد اسی عورت سے سیکھا تھا۔ وہ اس عورت کی بہت عزت کرتا تھا، اور یوں زرکان واپس اپنی بستی میں چلا گیا۔ تبھی ایک دن میں بازار میں گئی، اور جب مجھے میری سوتیلی بہنیں نظر آئیں، ان کے چہروں سے نحوست ٹپک رہی تھی اور وہ ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہی تھیں۔ تبھی ان میں سے ایک کی نظر مجھ پر پڑی، لیکن وہ مجھے پہچان نہیں پائیں۔ وہ مجھے بار بار دیکھ رہی تھی، پھر میرے پاس آ کر کہنے لگی، آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ اپنے چہرے پر کیا لگاتی ہیں؟ آپ ہمیں بھی تو کوئی نسخہ بتائیں۔ ان کی باتیں سن کر میں اندر ہی اندر ہنستی جا رہی تھی۔ تبھی جو ان میں سب سے بڑی تھی، وہ مجھے پھٹی پھٹی نظروں سے گھور رہی تھی۔ پھر اچانک ہی ان دونوں کو کان میں کچھ بتانے لگی۔ تبھی وہ تینوں مجھے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا، حورین، یہ تم ہو نا؟ ان کی باتیں سن کر میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا تھا، بلکہ اب میں وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ لیکن وہ تینوں میرا پیچھا کر رہی تھی۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ میں کہاں رہتی ہوں۔ تبھی اگلے روز میرے ابا میرے گھر آ گئے تھے۔ میرے ابا جیسے ہی آئے تو آ کر مجھ سے معافی مانگنے لگے کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں تمہیں واپس اپنے گھر لانا چاہتا ہوں۔
میں جان گیا ہوں کہ میری وہ سب سے بڑی غلطی تھی۔ تمہاری سوتیلی ماں دل کی مریضہ تھی، انہیں ہارٹ اٹیک آیا تو وہ انتقال کر گئی ہیں، اور تمہاری باقی بہنیں تو سارا دن باہر گھومتی رہتی ہیں، انہیں تو میرا کوئی لحاظ ہی نہیں ہے۔ تمہاری سوتیلی ماں نے تو وہ سارا بزنس اپنی بیٹیوں کے نام کر دیا تھا۔ میرے پاس اب کچھ نہیں ہے، پلیز میرے پاس واپس آ جاؤ۔ میں نے جیسے ہی اپنے ابا کی بات سنی تو میں نے فوراً سے انکار کر دیا، اور میں نے انہیں 2 ٹوک کہا کہ نہیں، اب میں آپ کے پاس واپس نہیں آ سکتی۔ مجھے وہ دن یاد آنے لگے تھے جب میرے باپ میرے حق میں بولتے نہیں تھے، میں پتھر کی بن گئی تھی۔ میرا باپ یوں ہی معافی مانگتے مانگتے واپس چلا گیا۔ تب مجھے وہ بوڑھی عورت سمجھانے لگی، کہنے لگی، بیٹی اب مان بھی جاؤ، تمہارا باپ تمہارے پاس آیا ہے، تمہارے باپ نے تم پر جو بھی ظلم کیے ہوں وہ سب ایک طرف، لیکن اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم اس کی اولاد ہو، تمہارے اس پر بہت زیادہ حق ہیں، اب اسے معاف کر دو۔ وہ بوڑھی عورت مجھے ہمیشہ سمجھاتی تھی، وہ ہمیشہ مجھ سے یہی کہتی تھی۔ تب میں نے ابا سے ملنے کا فیصلہ کیا، پر جیسے ہی میں نے وہ منظر دیکھا تو میرے دل میں ہلچل مچ گئی تھی، کیونکہ میرا باپ گھر کے دروازے کے پاس زخمی حالت میں پڑا تھا۔ میں نے اپنے باپ کو جلدی سے سہارا دیا تھا، تبھی اچانک سے زرکان میرے پاس آ گیا تھا۔ زرکان میرے باپ کو اچھے سے ہسپتال لے کر گیا تھا، اس نے میرے باپ کا علاج کروایا تھا۔ میرے باپ نے مجھے بتایا کہ ان تینوں بہنوں نے ان کو زخمی کر کے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ میں نے اپنے باپ کو کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ ہمارے پاس واپس آ جائیں۔ یوں میں بوڑھی عورت کی اجازت کے ساتھ اپنے باپ کو اپنے پاس لے آئی تھی۔ جب زرکان نے مجھے ایک گھر لے کر دیا تھا، وہ گھر بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ میں نے زرکان کو منع بھی کیا تھا، لیکن وہ کہنے لگا کہ میں تم پر جتنے بھی احسان کروں وہ کم ہے، کیونکہ تم نے میری بہت مدد کی ہے، یہ سب کچھ تو تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر میں تمہیں گھر بنا کر دے سکتا ہوں تو اس میں بھی تمہارا ہاتھ ہے، کیونکہ اگر تم وہ طاقتیں مجھے واپس نہ لے کر دیتی اور میری مدد نہ کرتی تو یہ سب ناممکن تھا، اسی لیے میں تمہاری جتنی مدد کروں گا وہ مدد کم ہوگی۔ میں نے اپنے باپ کو ساری سچائی بتا دی تھی کہ جب میں اس گھر سے بھاگ گئی تھی تو میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میرا باپ میرے گلے لگ گیا تھا، اور یوں میں اپنے باپ کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی تھی۔ میں نے بوڑھی عورت کو بھی اپنے پاس بلا لیا تھا، جو کہ مجھ سے ماں کی طرح کا پیار کرتی تھی۔ میں اپنی چھوٹی سی زندگی میں خوش ہو گئی تھی۔ زرکان میرا ایک بہت اچھا دوست تھا جو کہ مجھ سے دل سے محبت کرتا تھا۔ میں بھی زرکان کو چاہتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ جن زادہ ہے، میں جتنا بھی اس سے محبت کر لوں پر میں اسے حاصل نہیں کر سکتی۔ اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی زندگی کسی اور کے حوالے نہیں کروں گی۔